صلوات عنایت فرما دے محمد گفتگو شروع کرنے سے پہلے گزار ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہیں اندر جگہ ہے آ سکتے ہیں. صلوات عنایت فرما دے محمد بلند ترین صلوات بھیجے آل محمد سامعین مکرم، حاضرین مجلس، اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و احادیث کے گوہر توڑوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرو لوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کے رس کھولوں، تب جا کے سردار اور علمدار کی شان میں کچھ بولوں. کوشش کیجئے گا کہ جو ارسال کروں وہ پہلی فرصت میں موصول کر لیں تاکہ میں تفصیل میں جانے سے بچ جاؤں اور اجمالی صورت میں ایک جمیل گفتگو آپ کی سماعت تک پہنچ جائے. میں حتی المقدور یہ کوشش کروں گا کہ اس چیز پہ توجہ نہ دوں کہ آپ کتنے، اس چیز پہ توجہ دوں کہ آپ میں صلاحیت کتنی عظیم ہے. اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، بندے 1,24,000 تھے اور سننے والے کان 2,48,000 تھے، مگر غدیر بھول گئے. آج توجہ کیا ہوگا یہ شہر جونپور ہے، یہاں لفظوں کی نزاکتیں پہچانی جاتی ہیں. بندے 1,24,000 تھے
کان 2,48,000 لیکن غدیر بھول گئے، مگر مخلص 71 تھے۔ کربلا آج بھی علاقوں میں ہے، تو مجھے مخلص افراد سے مطلب ہے، بھیڑ سے مطلب نہیں۔ بس آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، جس آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا ہے، یہ سورہ اسرا یعنی سورہ بنی اسرائیل، اسی کا دوسرا نام ہے۔ اس سورہ کی 81 نمبر کی آیت ہے۔ اس سورہ میں خدا نے 111 آیات رکھی ہیں۔ یہ سورہ ترتیب کے اعتبار سے 17واں سورہ ہے۔ اس سے پہلے 16 سورے خدا نے نازل کیے، اس کے بعد 97 سورے نازل کیے۔ اس میں 111 آیات مکے میں نازل ہوئی، 12 رکوع ہیں، 1533 کلمات ہیں، 6460 حرف۔ جناب محنت پہ بولا کیجئے، کیونکہ یوٹیوب نہیں سناؤں گا، آپ کو اپنی محنت سناؤں گا، اور محنت پہ بولنا آپ پہ واجب نہیں، اوجب نہیں، لازم نہیں، الزم نہیں۔ ذرا سا بیدار رہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے۔ 4 کتابیں آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب ہے مجموع البیان، تفسیر کی ہے۔ دوسری ہے تفسیر برہان، تیسری ہے تفسیر نور الثقلین، اور چوتھی ہے تفسیر فیضان الرحمن۔ یہ 4 کتاب کے حوالہ دینے کے بعد پہلا فقرہ پڑھنے لگا ہوں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، جو سورہ اسرا کی تلاوت کرے گا زندہ رہے گا تو بھی امام کے لشکر میں ہوگا۔ ذرا سا میرے ساتھ بولیے گا، زندہ رہے گا تو بھی امام کے لشکر میں ہوگا، اور مر جائے گا تو اس کی قبر پہ امام جا کے اسے بلا کے کہیں گے میں تیرا منتظر ہوں، آ جاؤ۔ تو یہ ثواب ہے سورہ اسرا کی تلاوت کا۔ اور بھی بہت سے ثواب ہیں، لیکن عظیم ترین ثواب یہ ہے کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا زندہ رہے گا تو بھی حجت کے لشکر میں، اور مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے امام اسے اٹھائیں گے۔ ایک صلوات عنایت فرما دیں۔ اس کی قبر پہ جا کے امام اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اپنے لشکر میں شامل کریں گے۔ میں حیرت میں ہوں اہالیان جونپور جو علی کے مردہ زندہ کرنے پہ تعجب کرتے ہیں۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ میں حیرت میں ہوں اس بات پہ جو علی کے ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرنے پہ تعجب کرتے ہیں۔ جس کے بابا نے 1 کیا، 10 کیا، 20 کیا، اس کا بیٹا ہر مردے کو اٹھا کے پہچاننے کی کوشش کریں۔ تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ اور جوڑتے چلے جائیں۔ اس کا بیٹا قبر کے ہر مردے کو اٹھا کے اپنے لشکر میں شامل کرے گا، مگر شرط اتنی سی ہے کہ مرنے والا ایمان پہ مرا ہو۔ علم دوست لوگوں کو میری یہ بات پسند آئے گی۔ پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ کتاب ہے القطرہ، رائٹر ہیں سید احمد مستنبط، آیت اللہ سید احمد مستنبط۔ یہ امیر کائنات کے روضے میں 20 سال نماز پڑھائی انہوں نے۔ مولائے کائنات کے روضے میں 20 سال نماز پڑھائی۔ یہ چھوٹے شرف کی بات نہیں ہے۔ مولا کے روضے میں 20 سال نماز پڑھائی، 4 جلدوں میں کتاب لکھی جس میں فضائل کا سمندر لکھ دیا، لیکن کتاب کا نام رکھا قطرہ۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ کتاب کا نام رکھا قطرہ۔ جب ان سے ہاتھ جوڑ کے لوگوں نے پوچھا سرکار یہ تو فضائل کا سمندر ہے، تو انہوں نے کہا ابھی تو قطرہ لکھا گیا ہے، ابھی تو قطرہ لکھا
لکھا گیا ہے۔ اس کا مطلب 70-80 سال میں جو آپ فضائل سنتے ہیں نا، یہ قطرے کا بھی قطرہ ہے، یہ قطرے کا بھی سرکار قطرہ ہے، جسے سننے کے بعد لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے پڑھ دیا؟ کس جگہ لکھا تھا؟ ہم نے تو 70 سال کی ایج میں یہ واقعہ سنا ہی نہیں۔ ارے جناب 70 سال میں اگر علی سمٹ جائے تو علی نہ رہے۔ 70 سال میں اگر علی سمٹ جائے تو علی نہ رہے۔ 70 سال میں اگر اہل بیت سمٹ جائیں تو اہل بیت نہ رہے۔ اہل بیت کا کمال ہی یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، اہل بیت کا کمال ہی یہ ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ جو تمہاری سمجھ میں آ جائے گا وہ تم جیسا ہوگا، مولا نہیں ہوگا۔ وہ تمہاری سمجھ میں آ جائے وہ تم جیسا تو ہو سکتا ہے، مولا نہیں ہو سکتا۔ بس یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں۔ القطرہ وہ کتاب رکھی ہے صفحہ نمبر 434 سے، وہاں رکھی ہے، 434 سے پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کے دیکھیں جس امام کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں یہیں سے موت تک آؤں گا، اور صرف 3 جملے موت پہ سناؤں گا، پھر مرنے کو جی چاہے گا۔ ایسے نایاب جملے سناؤں گا کہ مرنے کو جی چاہے گا، لیکن گفتگو حق پہ ہے تو ذرا حق کے ساتھ سنیے گا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے فیصلہ نبی نے اپنے زمانے میں کر دیا۔ پھر کتاب کا نام نوٹ کریں، کتاب کا نام ہے علی کی شان میں 1000 حدیث، مجمع جہانی سے چھپی ہوئی کتاب، ایران سے۔ اس میں لکھا ہوا ہے نبی نے فرمایا اے عمار، اگر کسی راستے پہ ساری دنیا جمع ہو جائے اور علی کہیں تنہا کھڑا ہو تو حق بھیڑ کے ساتھ نہیں علی کے ساتھ۔ تو اب یہ نہ دیکھیے گا کہ بھیڑ کدھر ہے، یہ دیکھیے گا علی کدھر ہے۔ اب یہ تو ستم ظریفی ہے نا، جو جملہ مجھے ہزاروں میں پڑھنا چاہیے وہ میں سینکڑوں سے بھی کم میں پڑھ رہا ہوں۔ زمانے کو علی برداشت ہی نہیں ہوتا، میں اسی لیے منبر سے کہتا ہوں اے کم بختوں اور بدبختوں، اگر خدا کا دیا ہوا علی برداشت نہیں ہے تو علی کا دیا ہوا خدا واپس کر دو۔ اگر خدا کا دیا ہوا، اس جملے کی نزاکت کو پہچانے، اگر خدا کا دیا ہوا علی برداشت نہیں ہے تو علی کا دیا ہوا خدا واپس کر دو۔ اس لیے کہ پہچنوایا ہے اس نے، خلق پنجتن کو اس نے کیا اور انہوں نے اسے پہچنوایا ہے۔ اس نے خود کہا کہ مجھے محبوب ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو صفحہ نمبر 434 سے سطریں 4-5 سنانا مقصود ہے، سن لیجئے گا انشاءاللہ لطف آئے گا۔ ہمارے 11ویں امام نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو بلایا۔ کسے بلایا؟ حکیمہ خاتون کو بلایا۔ پھوپھی اماں میرے گھر حجت آنے والی ہے۔ دیکھیں اس امام کا تذکرہ ذرا غور سے سنا کیجئے، اس لیے کہ ہم رعایا ہیں ان کی، ہے نا۔ تو 11ویں امام نے اپنی پھوپھی حکیمہ خاتون کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا پھوپھی اماں میرے گھر حجت آنے والی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون آئیں، نرجس خاتون نے بڑھ کے پانی کا پیالہ دیا۔ کیا کہہ کے بلایا تھا 11ویں امام نے؟ میرے گھر حجت آنے والی ہے۔ نرجس خاتون نے بڑھ کے پانی کا پیالہ حکیمہ خاتون کو دیا۔ تو حکیمہ خاتون سوچتی ہیں کہ کوئی بچہ تو آنے والا ہے نہیں، لگتا ہے 11ویں امام نے، میرے بھتیجے نے سوچ رہی ہے کہ مجھ سے مذاق کیا ہے۔ جملے کو جونپور سمجھے گا اور یقین ہے کہ سمجھے گا۔ لگتا ہے میرے 11ویں نے مجھ سے مذاق کیا ہے، میرے بھتیجے نے مجھ سے مذاق کیا ہے۔ بس امام نے پہلو بدلا، بدلنے کے بعد کا پھوپھی اماں خبردار، امامت مذاق کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے۔
امامت مذاق کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتی. بیٹا تم نے بلایا، میں آئی، لیکن کوئی آثار نمودار ہی نہیں ہے. بھائی ولادت کے کوئی آثار تو ہونے چاہیے نا، کوئی آثار نمودار ہی نہیں ہے. امام نے پلٹ کے قیامت تک فیصلہ کر دیا. کیا پوچھا حکیمہ نے؟ کوئی آثار نمودار ہی نہیں ہے. امام نے کہا پھوپھی اماں آثار خاک میں ہوتے ہیں، نور میں نہیں. آثار خاک میں ہوتے ہیں، نور میں نہیں. اب کیا ہوا؟ حکیمہ خاتون کہتی ہے میں انتظار کرتی رہی. مصلی بچ گیا، ایک طرف میرا ایک طرف نرجس خاتون کا، درمیان میں حجاب مستور کھنچ گیا. حجاب مستور اس پردے کو کہتے ہیں کہ نرجس خاتون تو حکیمہ کو دیکھ سکتی تھی، حکیمہ خاتون نرجس خاتون کو نہیں دیکھ سکتی تھی. حجاب مستور کھنچ گیا. یہیں سے فقرہ شروع ہوتا ہے اور مجلس کی ابتدا بھی. دونوں کے درمیان پردہ کھنچا. کہتی ہیں کہ ہم دونوں نماز شب میں مصروف ہو گئے، ہمارے درمیان پردہ کھنچا رہا. جب ہم اپنے نماز سے فارغ ہوئے پردہ ہٹا، میں نے دیکھا مصلی پہ ایک بچہ حالت سجدے میں ہے. نہیں دوستو آپ نے غور نہیں کیا، مصلی پہ ایک بچہ حالت سجدہ میں ہے. تو مجھے کہنے کا حق ہے نا، تمہارے بچے 12-13 سال میں نماز سیکھے. امامت وہ ہوتی ہے جو آتے ہی سجدہ کرے، آتے ہی سجدہ کرے. امام حالت سجدہ میں. پھر امام نے سر اٹھایا. آپ کے داہنے بازو پہ لکھا تھا جال حق وزہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا. اور یہ ہر شیعہ کو اپنے بچوں کو یاد کرا دینا چاہیے، اس لیے کہ اسی آیت کے ذریعے آپ کو بلایا جائے گا. تو کم سے کم متوجہ تو رہیں کہ بلانے والا کون ہے. حجاب کھنچ گیا. اب جو پڑھ رہا ہوں یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی نے خوش عصمت میں لکھا ہے کہ ابھی بچہ انتہائی چھوٹا تھا کہ سفید رنگ کے روح القدس نے بچے کو اٹھایا اور لے کے چلا گیا. دیکھیں فضیلت تو یہی ہے جناب. بچے کو اٹھایا لے کے چلا گیا، پورا گھر پریشان، امامت مطمئن. 11ویں امام پریشان نہیں ہے، مطمئن ہے. پورا گھر پریشان ہے. بچہ کہاں گیا، بچہ کہاں گیا، بچہ کہاں گیا. جاگ کے سنیے گا جونپور والوں، بچہ کہاں گیا. ایک مرتبہ سب دوڑے ہوئے 11ویں مولا کے پاس آئے. مولا آخری امام گئے تو کہاں گئے؟ امام نے مسکرا کے کہا جہاں سے آیا تھا. آج توجہ کیا ہوتا، جہاں سے آیا تھا وہی گیا ہے. تو مجھے جونپور میں کہنے کا حق ہے کہ جہاں محمد اپنی جوانی میں پہنچے، لازمت للہ، بھئی یہی تو قیمتی جملہ تھا. جہاں محمد اپنی جوانی میں پہنچے وہاں محمد کا آخری بچپنے میں پہنچ گیا ہے. میں نے علماء سے پوچھا محمد عربی جوانی میں معراج پہ گئے، آخری محمد بچپن میں چلا گیا، کوئی تو وجہ ہوگی. انہوں نے مسکرا کے کہا تم سمجھے نہیں، وہ محمدیت کی ابتدا تھی. لوگوں کے پاس اتنا مضبوط ظرف نہیں تھا، اس لیے جوانی تک انتظار کیا. یہ محمدیت کی انتہا ہے. اسی لیے دونوں کے فیصلوں میں بھی فرق ہے. پہلے محمد نے جب بھی فیصلہ کیا گواہ بلایا، لیکن آخری محمد جب فیصلہ کرے گا گواہ نہیں بلائے گا. گواہ نہیں بلائے گا. ایک صلوات عنایت فرما دے محمد آخری محمد. اللہم صلی اللہ. اچھا جونپور میں ابتدائی طور پہ ہی یہ پوچھ لوں، جناب نے نعرہ لگایا، 30% لوگوں نے جواب نہیں دیا. دشمنی ان سے ہے یا علی سے؟
اگر دشمنی ان سے ہے تب تو بخشش کے امکان ہیں. دشمنی اگر ان سے ہے تو بخشش کے امکان ہے، لیکن اگر دشمنی اتنی سی بھی علی سے ہے تو بخشش کے امکانات پائے ہی نہیں جاتے. جب بھی نعرہ لگے حضور قلب کے ساتھ جواب دیا کریں، ورنہ مجھے شیخ سعدی کی حکایت سنانی پڑے گی، اور سن ہی لیجئے. شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ ایک دھوبی کو لال ملا. پھر غور سے سن لیں. ایک دھوبی کو لال ملا. اب غریب پہچانتا ہی نہیں تھا. اس نے کیا کیا؟ کپڑا نکالا، اسے باندھا اور گدھے کی گردن میں لٹکا دیا. 2 سال تک لال گدھے کی گردن میں لٹکا رہا. بیمار پڑا 2 سال کے بعد. سوچا ایک چمکدار چیز ملی تھی، اسے بیچ آتا ہوں، کچھ تو مل جائے گا. جوہری کے پاس گیا، کپڑے سے نکالا، دیکھو ایک چمکتی ہوئی چیز سڑک پہ مل گئی تھی، کتنا دے دو گے؟ جوہری تو دور ہی سے پہچان گیا. ہتھیلی پہ لیا، یوں دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کے کہا 2 روپے دے دوں گا. جیسے ہی جوہرے کے ہتھیلی پہ آ کے قیمت پتہ چلی لال کو 2 روپے، راکھ ہوا. اور راکھ سے آواز آئی، وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا. وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا. سنیے گا فقرہ، پھر بولیے گا وہ دھوبی تھا، تو جوہری تھا. بھائی علی کو دشمنوں نے نہیں پہچانا، تم تو چاہنے والے ہو. تمہیں تو قدر کرنی چاہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں آپ بہتر سنتے جائیں گے، میں بہتر ہوتا جاؤں گا. ہاں اس لیے کہ میرے استاد نے کہا تھا بیٹا اجڑے ہوئے بازار میں تو سبزی بھی نہیں بیچی جاتی. اور یہ تو اتنی قیمتی چیز ہے کہ بس ہمیں مل گئی ہے، ہمیں مل گئی ہے. ماچس کی ڈبی میں اگر 1 کروڑ کا ہیرا رکھ دوں، اب بھی وہ 1 روپے کی رہ جائے گی. جونپور بھی ایسی مثالیں نہ سمجھے گا. اب بھی وہ 1 روپے کی رہ جائے گی؟ نہیں، 1 کروڑ کی ہو جائے گی. تو 70 کلو مٹی میں ہماری قیمت نہیں ہے، وہ جو علی کی ولایت رکھ دی گئی ہے. قیمت اس شے کی. سلامت رہے. اس لیے کہ جناب علی کتاب کا نام نوٹ کر لے، علل الشرائع، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے. ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام علی، ان کے والد کا نام حسین، ان کے والد کا نام موسیٰ، ان کے والد کا نام باقوی. اس پورے گھرانے کو صدوق کہتے ہیں کیونکہ ان کی زبان سے اہل بیت کی سچی باتیں نکلی. تو فقرہ یہ ملتا ہے. یہ چونکہ نعرے کی بات تھی تو اسی کتاب میں آپ کو مل جائے گا کہ ہم سب کے ابو جان حضرت آدم ہے نا، ہم سب کے ابو جان حضرت آدم جنت کے دروازے کو پکڑ کے ڈھکیل رہے ہوں گے، دروازہ نہیں کھلے گا. جب تھک جائیں گے تو آواز دیں گے معبود تیرا بھیجا ہوا نبی ہوں، زمین کا پہلا خلیفہ ہوں، صفی اللہ ہوں، یہ اتنی دیر سے دروازے کو دھکا دے رہا ہوں، کھل کیوں نہیں رہا؟ آواز قدرت آئے گی، آدم ایک اور قیامت آ جائے تب بھی یہ دروازہ نہیں کھلے گا. معبود کیوں؟ کہ جب تک علی کا نام نہ لوگے. العظمت للہ. جب تک یا علی نہ کہو گے. ہاں ہاں میرے معبود. یاد آیا یہ تو وہی نام ہے نا جس کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی تھی. کبھی کبھی لفظوں پہ بول لیا کیجئے ہاں میرے معبود، اسی نام کی وجہ سے تو حوا ملی تھی. آج توجہ کیا. ہاں ہاں میرے معبود، یہ نام میں نے تجھ سے کہا تھا عقیق پہ لکھوا کے مجھے بھیج دے.
اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ جس کے عقیق پہ بھی یہ نام ہوگا اگر وہ زیر آسمان کر دے گا میں تقدیر بدل دوں گا لیکن دعا نہیں بدلوں گا۔ یاد آ گیا میرے معبود، یاد آ گیا۔ حضرت آدم، اب یہاں سے نعمت اللہ جزائری شرح کر رہے ہیں، علامہ مجلسی کے داماد۔ حضرت آدم دروازہ کھولیں گے، اندر جائیں گے، آپ کا سگا بیٹا حضرت شیش اندر جائیں گے، آدم یوں قدم بڑھائے گا، دروازہ پھٹ سے بند۔ کمال اسی میں ہے جناب۔ حضرت آدم تو اندر چلے جائیں گے، سگا بیٹا شیش قدم بڑھائے گا، دروازہ بند۔ معبود جب ابو نے کہہ دیا تو بیٹوں کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ دروازہ کھول اور سب کو بھیج۔ عجب نہیں آواز قدرت آئے۔ شاہد رضوی، یہ علی کا نام ہے، نماز میت نہیں ہے۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا، کیونکہ نماز میت واجب ہے، مگر اگر 4 آدمی بھی جونپور کے پڑھ لے تو بقیہ جونپور والوں سے ساقط ہو جاتی ہے۔ کہ یہ علی کا نام ہے، نماز میت نہیں ہے کہ 2 لے لے تو سب سے ساقط، جو لے گا وہ جائے گا۔ نہیں، اب جملہ آ گیا نتیجے کا، جو لے گا وہی جنت جائے گا۔ تو جناب علی، وہاں علی کا نام وہی لے گا جسے یہاں لینے کی عادت ہوگی۔ جسے یہاں لینے کی عادت ہوگی۔ اس نام کو مسلسل جپتے رہیے، یہ اس میں اعظم الاعظم ہے، اس میں اعظم الاعظم ہے، بگڑے کام بناتا ہے یہ۔ لیکن کیا کیا جائے، زمانے کی مجبوری، ذرا سی دولت آئی اہل بیت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ آپ بھی ملاحظہ کرتے ہوں گے اور میں بھی دن و رات دیکھتا رہتا ہوں، جب تک دولت نہیں ملی تھی سب سے آگے مجلس میں آ کے بیٹھتے تھے، مولا 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 مولا۔ اور ادھر دولت ملی، بڑی سی گاڑی آئی، گاڑی کا شیشہ نیچے اترا بارگاہ کی طرف۔ دیکھیے اگر آپ نہیں بولیں گے تو پھر منبر سے حق کیسے پڑھا جائے گا۔ ذرا سی دولت آئی، اب آ نہیں رہے بارگاہ میں، سر نہیں جھکا رہے، شیشہ اتار کے دور سے یوں کیا، ارے صاحب آئیے مجلس میں، ارے کیا بتائیں میٹنگ ہے بہت ضروری، بڑے پیسے والی میٹنگ ہے، لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، جو دولت حسین سے دور کر دے وہ فقیر شام کی تو ہو سکتی ہے، خدیجہ کی نہیں۔ شام کی تو ہو سکتی ہے، خدیجہ کی طرف سے ملی ہوئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ دولت وہ جو خدیجہ کی بدولت ملے۔ آج توجہ کیا، دولت وہ، اور ایسی دولت کو میں ہمیشہ چائنیز دولت کہتا ہوں، اس لیے کہ چائنیز چیز زیادہ ٹکتی نہیں ہے۔ بھائی فقیر شام ساری دنیا خریدتا تھا، آج گالی بن گیا، ابو ذر مانگتا تھا، آج بھی ابو ذر ہے۔ ابو ذر کے پاس اتنی دولت نہیں تھی لیکن پھر بھی ابو ذر، علی سے مانگتے تھے پھر بھی ابو ذر، تو جو ان کا ہو جائے اسی کے پاس دولت ہے۔ اس لیے کہ بہت ہماری قوم میں بھی مکار بہت ہیں، حقیقت میں وہ شیعہ ہیں نہیں، شیعہ جیسے دکھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، چلیے حوالہ دیتا ہوں بحار الانوار جلد نمبر 53۔ شیخ مفید کے زمانے میں شیعوں نے امام کے اختیار پہ بحث چھیڑ دی کہ امام کو کتنا اختیار ہے۔ شیخ مفید نے کہا میں مولا کو خط لکھتا ہوں، جو جواب آئے گا وہ تم پڑھ لینا۔ شیعوں نے ہی چھیڑا امام کے اختیار پہ کہ امام کو کس کس چیز پہ اختیار ہے۔
اب امام کے پاس خط پہنچا، امام نے پلٹ کے جواب لکھا، شیخ تم پہ سلام۔ جونپور میں یہ فقرہ ضائع ہو گیا، شیخ مفید پہ سلام بھیجا، اس کا مطلب بندہ اگر ان سے جڑ جائے تو پھر ان کی طرف سے سلام آتا ہے، شیخ تم پہ سلام۔ اب میں چہرے دیکھوں گا کیونکہ یہ توقی جو ہے نا عقیدے کی اصلاح کرے گی۔ ہاں جتنے بھی ہیں الحمدللہ ستھرے ہیں، سن رہے ہیں۔ توقی میں امام نے لکھا شیخ تم پہ سلام، اس کے بعد لکھتے ہیں شیخ ان شکی شیعوں سے کہہ دینا۔ بھائی غور نہیں کیا آپ نے، ایک جملے نے ہی ساری پول کھول دی، ان شکی شیعوں سے کہہ دینا۔ اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ شیعہ دو طریقے کے ہیں، ایک شکی شیعہ، ایک حقی شیعہ۔ شکی شیعوں سے کہہ دینا، کیا کہہ دینا؟ وہ جو ہمارے اختیارات پہ شک کر رہے ہیں وہ در حقیقت ہمارے اختیارات پہ شک نہیں کر رہے، خدا کی عطا پہ شک کر رہے ہیں۔ ایک جملہ دیکھیں امام کا، وہ ہمارے اختیارات پہ شک نہیں کر رہے، خدا کی عطا پہ شک کر رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے کمال ہمیں خدا نے عطا کیے۔ خدا کے لیے توجہ کیا ہوتا یہ جملہ بتائے گا، ذرا سا اس جملے کو سن لیجئے۔ ساتویں امام قید خانے سے نکلے، صاحب اسرار یہ جملہ لکھتے ہیں، ساتویں امام قید خانے سے نکلے، ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، میرے اللہ مجھے یہ دے دے، 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 یہ دے دے۔ امام نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا کائنات کی ہر چیز ہم سے مانگو۔ بھائی جاگ کے سنیے گا، کائنات کی ہر چیز ہم سے مانگو۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا جب سب آپ سے مانگے تو اس سے کیا مانگے؟ امام نے کہا کائنات کی ہر چیز ہم دیں گے، ہمیں مانگنا ہے تو اس سے مانگو۔ 14 اگر مانگنا ہے، ہماری ولایت مانگنی ہے، ہماری مودت مانگنی ہے تو اس سے مانگو۔ اس نے سارا اختیار ہمیں دیا، ہم نے اپنا اختیار اس کے حوالے کیا۔ آج توجہ کیا ہوتا۔ اب وہ فقرہ سن لیجئے، امام نے کہا میرے شکی شیعوں سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے اختیار پہ شک نہیں کر رہے، اللہ کی عطا پہ شک کر رہے۔ بس توجہ کے ساتھ۔ اس کے بعد آخری میں امام نے ایک سطر لکھا، شیخ ان تمام شکی شیعوں کی مثال، جاگ کے سنے گا ہر آدمی، یہ مجلس کا تحفہ ہے۔ شیخ ان شکی شیعوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جنت کے کنارے کھڑے تھے، جہنم میں کود گئے۔ جنت کے کنارے کھڑے تھے، بھائی وہ کتاب دے دیجئے گا ذرا سا، جنت کے کنارے کھڑے تھے، جہنم میں کود گئے۔ تو اہل بیت کی کسی چیز پہ کبھی شک نہ کیجیے گا، یقین کے ساتھ علم اٹھا رہے ہیں، یقین کے ساتھ، اس لیے کہ علم پہ اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے کرنے دیجئے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو بھی 1400 سال بعد صحیح علم پہ اعتراض کرے گا کہ علم بہت ہو گئے، اتنے علم نہیں اٹھنے چاہیے، اب علم کا پیسہ غریبوں میں دیا جائے، تو سمجھ لیجئے گا وہ اسی کا خون ہے جس کے باپ کو خیبر میں علم ملا نہیں تھا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، پہلے تو خیبر والا لہو ہے، اور دوسرے کون چڑھے گا؟ خود سوچئے آپ علم سے۔ جبکہ امام زمانہ، یہ کتاب ہے حکومت مہدی، آیت اللہ نجم الدین طبسی کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کا امام علم لے کے آئے گا تو وہ علم مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گا، تب تو سب کی سانس ہی رک جائے گی۔ اس وقت امام سے کہنا مولا اتنے بڑے علم کی کیا ضرورت تھی، اس کا کپڑا کسی بیوہ کو دے دیا ہوتا تو آنے والا ذوالفقار لے کے آ رہا
حمایت کرو لیکن علم کا کپڑا بچا کے نہیں، تبرک حسین کاٹ کے نہیں۔ منتظر بھائی، میں میرا روڈ میں تھا ذی الحج کے مہینے، تو ایک صاحب مجھ سے ملنے کے لیے آئے، فون آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا وقت کم ہے، مجھے گجرات کی طرف نکلنا ہے تو زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا۔ کہنے لگے بس مجھے 10 منٹ کا کام ہے، سنیے گا بہت غور سے، کیسی کیسی اسکیم آتی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ میں نیچے لینے کے لیے گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، انہوں نے اپنی گاڑی پارک کی، ڈائری لے کے اوپر آئے، ہم لوگ بیٹھ گئے قالین کے اوپر، تو کم سے کم 2500 کی ڈائری رہی ہوگی اور 3000 کا پارکر کا پین۔ جو لوگ پارکر کی قیمت جانتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ، 2500 کی ڈائری، 3000 کا پارکر کا پین۔ میں نے پوچھا جی صاحب کس کام سے آئے ہیں؟ کہا میں ایک اسکیم لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کون سی اسکیم؟ کہنے لگے اگر میرا روڈ میں 2 مہینے 8 دن تبرک نہ بٹے، مثال دی انہوں نے، تو 2 سال میں ایک عالی شان اسکول قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ملاحظہ کیا آپ نے؟ اگر 2 مہینے، مثال دی کہ 2 مہینے 8 دن اگر میرا روڈ میں تبرک نہ بٹے تو ایک عالی شان اسکول قائم کیا جا سکتا ہے۔ وہ جس گاڑی سے آئے تھے وہ جیکوار تھی۔ میں نے فوراً کہا حضور یہ اسکیم پہ بات تو بعد میں ہوگی، پہلے جیکوار بیچ کے ویگن آر لیجئے۔ اور پارکر بیچ کے نارمل قلم لیجئے۔ یہ ساری کٹوتی حسین کے تبرک ہی میں کیوں؟ یہ تو ہماری شان ہے۔ بھئی یاد کیجئے نا، خلیفہ ثانی کے دور میں قحط پڑ گیا، مسلمان بھوکے مرنے لگے، تو خلیفہ نے اعلان کیا اس سال کعبے کا غلاف نہیں چڑھے گا، اور اس کا پیسہ غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں بے کسوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ مولا کائنات کو معلوم ہوا، آپ نے فرمایا ضرور چڑھے گا۔ کیا علی غریبوں کا دشمن ہے؟ اے خدا کے لیے غور کیا ہوتا، کیا علی غریبوں کا دشمن ہے؟ جو علی خیبر میں اتنا مال ملے کہ 70 اونٹ پہ لدا ہو اور خالی ہاتھ گھر لوٹے، فاطمہ جاننے کے لیے پوچھے یا علی آج تو اتنا سونا ملا ہے خیبر سے کہ صحابہ کے بچے مدینے کی گلیوں میں سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، اور آپ خالی ہاتھ آئے ہیں۔ تو علی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہے فاطمہ میں صرف حسنین کا باپ نہیں، ہر یتیم کا باپ ہوں۔ تو کیا وہ علی یتیموں کا دشمن ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل نہیں۔ لیکن علی نے کہا اس بار غلاف ضرور چڑھے گا۔ خلیفہ نے یہ مشہور کر دیا کہ علی دشمن ہے۔ علی نے کہا بات دشمنی کی نہیں، بات اسلام کے شان کی ہے۔ جہاں 2 فرقے مسلمان کر رہے ہیں تو اور کریں، لیکن اسلام کی شان نہیں گھٹنی چاہیے۔ بھائی قریبو جملہ سننا خدا کے لیے، کیونکہ ہم حسین کے قریب ہی تو ہیں۔ حسین عطا کرتے ہیں ہم کھاتے ہیں۔ فقرہ سن لیجئے، اسلام کے شان کا معاملہ ہے، ویسے ہی تبرک ایمان کی آن کا معاملہ ہے۔ ہم اس میں کوئی کٹوتی نہیں کر سکتے، اسی لیے تو ہمیں انعام وہ ملے گا۔ یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 171 اور 170 سے 2 جملے پڑھنے لگا ہوں، سنیے گا اور پھر سر دھنیے گا۔ فقرہ یہ ہے صفحہ 171 پہ، آپ کی شان کیا ہوگی جب آخری امام آئیں گے، اور اسی شان میں سنگم ہوگا حضرت عباس کا۔ تو ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ کتاب ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، اور ایک بھی حوالہ اگر غلط نکل جائے آپ مجھے چاہیں تو یہاں سزا دے دیں۔ یہ دیکھیں 171، یہ جو انڈر لائن ہے نا، یہی لکھا ہوا ہے لو ضربا، سر اٹھاؤ نوجوانوں، بزرگان دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے گا، لو ضربا بہی احد علی الجبل لقدہ نصفے،
آخری امام کا ہر لشکری اتنی طاقت والا ہوگا کہ اگر وہ تلوار سے پہاڑ کی چوٹی پہ مار دے گا 2 حصوں میں بدل دے گا۔ سن لیا آپ نے؟ تشریح سنیے۔ لو ضرب بہ احد علی الجبل، یہ یاد رکھیے 313 کی شان نہیں، 313 تو اس سے بھی اوپر ہے۔ بھئی میں ایک لفظ بڑا سادہ سا کہتا ہوں، سمجھ لیجئے گا۔ 313 تو امام لے کے آئیں گے، بقیہ بلائے جائیں گے، تو جو بلائے جائیں گے ان کی شان ہوگی۔ لو ضرب بہ احد علی الجبل لقدہ نصفین، امام کا ہر ایک سپاہی اگر پہاڑ کی چوٹی پہ تلوار مار دے گا تو 2 حصوں میں پہاڑ کو بدل دے گا۔ بھئی تلوار اتنی ہی تو ہوتی ہے، پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ روایت غلط تو نہیں ہے؟ چلیے ایک اور سنا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 177 سے لکھا یہ ہے، ان اللہ ینزل سیوفہم من السماء علی کل سیف اسم صاحب حبابی۔ امام فرماتے ہیں کہ آخری امام کے ہر لشکری کے لیے تلوار آسمان سے آئے گی۔ اب تو مسئلہ حل ہو گیا نا، تلوار آسمان سے آئے گی۔ اب جونپور میں آنکھ بند کر کے میں یہ فقرہ پڑھ سکتا ہوں کہ جہاں کی ایک تلوار سے لوگ آج تک ڈرے ہوئے ہیں۔ بھئی میں اکثر سوچتا ہوں کہ جہاں کی کنکڑی نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا، جہاں کی کنکڑی نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا، بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوگی؟ ایک تلوار آئی تھی اور حضرت کے سپاہی کے لیے، سب کے لیے آسمان سے تلوار آئے گی۔ اچھا حضرت کے سپاہی کی شان کیا لکھی ہے پتہ ہے؟ وہ اتنے جلال میں ہوں گے اور ان کی اتنی ہیبت ہوگی۔ اسی صفحہ نمبر 170 کے اوپر ہر بندہ سنے اور اپنے دل میں جو گرمی ہے اسے ٹٹولے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے ہر سپاہی میں اتنا جوش، جلوہ، جلال، ہیبت ہوگا کہ دشمن فاطمہ کو اپنے قدموں سے کچل دیں گے۔ العظمۃ للہ۔ اور شان یہ لکھی ہے کہ یہ جب نکلیں گے تو پہاڑ ہٹے گا، یہ نہیں ہٹیں گے۔ پہاڑی راستے سے گزریں گے تو پہاڑ راستہ دے گا، یہ اپنا قدم نہیں بدلیں گے۔ یہیں سے ایک بات طے ہو گئی، امام والے راستہ نہیں بدلتے، بدلواتے ہیں۔ ہمارے جلوسوں کا راستہ نہیں بدلے گا۔ آج توجہ کیا ہوتا، ہم جہاں سے جاتے ہیں وہیں جائیں گے۔ یہ درس تو ہمیں محمد عربی نے دیا ہے، روز کوڑا پھینکتی تھی، محمد نے راستہ نہیں بدلا، پڑیا بدل گئی۔ آج توجہ کیا، تو زمانے کو بدلنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم راستہ نہیں بدلیں گے، ہم تو ہیں ہی صراط مستقیم پہ۔ اسی لیے تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ جو صراط مستقیم پہ نہیں ہے وہ آمین کہے۔ ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، بس دعا کیجئے کہ اس صراط سے پھٹکنے نہ پائے کوئی۔ یہ یاد رکھیے گا۔ تو امام کہ ہر لشکری کے لیے آسمان سے تلوار آئے گی۔ بہت توجہ کے ساتھ 5-7 منٹ اور، آسمان سے تلوار آئے گی۔ امام کا لشکری راستہ نہیں بدلے گا، پہاڑ راستہ چھوڑے گا، چینج کر دے گا، ہٹ جائے گا۔ میرے اللہ، یہ آخری امام کے لشکری ڈر کیوں نہیں رہے؟ گھبرا کیوں نہیں رہے؟ ان میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ تو 1400 سال سے لڑے ہی نہیں، ان کا مزاج اتنا بدل کیسے گیا کہ یہ پہاڑ کو ہٹا رہے ہیں، خود نہیں ہٹ رہے،
جونپور والوں جملے پہ غور کر لیجئے گا، ان اللہ ینزل سیوفہم من السماء علی کل سیف اسم صاحبہ و ابی. لکھا یہ ہے کہ ہر سپاہی کے لیے آسمان سے تلوار آئے گی. یہ لشکری امام کے بھاگ کیوں نہیں رہے، اسی میں جواب ہوگا اور اشارہ سمجھنا ہوگا. لکھا یہ ہے، امام نے فرمایا ہر لشکری کے لیے آسمان سے تلوار آئے گی، جس تلوار پہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہوگا. کاش جونپور اس کی اصل تک پہنچ جاتا، اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوگا. اب بھی نہیں سمجھے حجت کا لشکری بھاگے گا کیوں نہیں؟ کیونکہ حجت کے لشکری کی شان یہ ہوگی کہ اس لشکر میں ایک بھی خراب شجرے والا نہیں ہوگا. صلوات بھیجے محمد خراب شجرے والا نہیں ہوگا. اور ہماری دعا کیا ہے وہ بھی تو سن لے، بس یہیں تک لانا تھا آپ کو جو لے آیا. یہ تو انعام ہے. اگر میں انعام پڑھنے پہ آؤں تو کم سے کم 150 انعامات ہیں جب امام آئیں گے جو میں نے پڑھے. ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس زمانے میں ہمیں الگ الگ کپڑے نہیں بنوانے پڑیں گے. لفظ دیکھ لیجئے، یہاں اترے تو بولیے، یہاں سے اترے تو دعا کیجئے اترے. یہی فقرہ لکھا ہے کہ طال الصبی یطول الصوم. آخری امام کا مسئلہ کیا ہوگا ذرا سا بالکل الگ. طال الصبی یطول الصوم، جیسے جیسے بچہ بڑا ہوگا ویسے ویسے کپڑا بڑا ہوگا. یہ بچے ہی کا مزاج ہے. آگے حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ بچے کا مزاج ہے بدلتا رہتا ہے. تو امام نے فرمایا وہ جس رنگ کا سوچے گا کپڑا اسی رنگ کا ہو جائے گا. العظمۃ للہ. یہ ہے امامت کی شان. تو اہل بیت میں کبھی شک نہ کیجئے. دعائے عہد پڑھ لیجئے. اسی 3 جملے کے لیے میں نے ساری مجلس پڑھی. دعائے عہد میں کیا فقرہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ دعا اگر کوئی بندہ مومن بلا ناغہ 40 صبح پڑھتا ہے صبح میں تو وہ امام زمانہ کے لشکری میں ہوگا. امام زمانہ کے لشکری میں ہوگا. اب یہاں سے سن لیجئے دعا کے فقرے کیا ہیں. الہی معتذرن کفنی شاہرن سیفی مجردن قناتی ملبین دعوت الدائی. خدا کی قسم ایک ایک شیعہ ساری مجلس بھول جائیے، یہ 3 جملے یاد رکھیے گا بس. اور اسی کے بعد ربط مسائل. الہی معتذرن کفنی، میرے اللہ مجھے قبر سے امام کی آواز پہ ایسے اٹھانا کہ میں کفن پہنے رہوں. میرے اللہ مجھے طاقت دینا کہ میں یہ فقرے پڑھ سکوں. میرے اللہ مجھے قبر سے ایسے اٹھانا کہ میں کفن پہنے رہوں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ بلانے والا تمہیں کپڑا بدلنے کی مہلت نہیں دے گا. کپڑا بدلنے کی مہلت نہیں دے گا. بڑی آہستگی سے کہوں گا، زور سے سن لیجئے گا. جب داعش نے ہمیں کفن خریدتے دیکھا تو اتنا ڈر گئے. یہ جونپور ہے. جب داعش نے، القاعدہ نے، لشکر جھنگوی نے ہمیں کربلا سے مسکراتے ہوئے کفن خریدتے دیکھا تو اتنا ڈر گئے اور اسٹیٹمنٹ دیا اس قوم سے الجھنا بیکار ہے، یہ تو مرنے کی تمنا زندگی میں کرتی ہے. بھائی سوچئے جب کفن خریدتے دیکھا تو اتنا ڈرے، اگر ہم پہن کے نکل گئے تو کیفیت کیا ہوگی. معتذرن کفنی، میرے اللہ جب میرا آخری امام مجھے بلائے، سنیے گا آج کے بعد دعائے عہد پڑھنے میں لطف آئے گا. جب آخری امام مجھے بلائے تو کس حالت میں اٹھوں کہ کفن بدن کے اوپر سجا ہوا ہو. اب جب سارے مرے ہوئے کفن پہن کے نکلیں گے دشمن علی دہشت میں نہیں آ جائے گا کہ یہ تو پہلے سے تیار آئے ہیں. کاش توجہ کیا ہوتا، یہ تو پہلے سے تیار آئے ہیں. اگلا جملہ وَشَاهِرًا سَيْفِي، میرے اللہ میں قبر سے اس طریقے سے اٹھوں کہ برہنہ تلوار میرے کاندھے پہ ہو.
برہنہ تلوار، جو اس طرف بیٹھے، برہنہ تلوار میرے کاندھے پہ ہو۔ اب میں جونپور والوں سے پوچھوں گا کبھی مرنے والے کے ساتھ چھری دفن کی ہے؟ خنجر، تلوار، شمشیر، سیف۔ مولانا ہماری قوم تو اتنی محتاط ہے کہ قینچی سے کفن بھی نہیں کاٹتی۔ تو جب دفن ہی نہیں کیا اور امام کہہ رہے ہیں کہ تم لے کے نکلو گے، تو میرے معبود یہ کفن کے ساتھ تلوار آئی کہاں سے؟ میں 3 سال تلاش کرتا رہا، چھٹے امام کی ایک حدیث نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے؟ یہیں رک۔ چھٹے امام نے فرمایا ہر مظلوم کا اسلحہ خاک شفا ہے۔ مظلوم کا اسلحہ خاک شفا ہے۔ مرنے والے کے ساتھ تسبیح دفن کرتے ہو نا؟ بھئی میری بات پہ یقین نہیں؟ خمینی صاحب کے پاس صحافی آ گئے، آپ کے پاس ایٹمک ہتھیار ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ کتنے ہیں؟ 100۔ میرے خدا توجہ تو کیا ہوتا آپ نے۔ 100 صحافی پیچھے ہٹی اور ہٹا، دونوں تھے، مرد بھی تھے عورت بھی، دونوں پیچھے ہٹے۔ انہوں نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تسبیح فاطمہ جو خاک شفا کی تھی۔ مومن کا اسلحہ ہے یہ جناب، شاہرن سیفی، کندھے پہ تلوار ہو، لیکن شرط ہے پہلے مومن ہو۔ ہماری قوم کی طرح نہیں کہ جس نے 2 کپ زیادہ چائے پلا دی وہ کل ایمان۔ سند تو ہم لوگ بانٹتے ہیں نا، فلاں ارے بہت مومن ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں، بھلے بہن کی زمین غصب کیے بیٹھا ہو، بھلے پڑوسی کی دیوار گرا ڈالی ہو، لیکن ہمارے رابطے اچھے ہیں تو مومن ہے۔ بھائی ایمان اہل بیت دیں گے، جو اس کا خود ایمان سلامت نہ ہو وہ کس طریقے سے ایمان کی سند دے رہا ہے؟ ہمارا ایمان تو اتنا کمزور ہے، ہم ہر چیز تلاش یہ کرتے ہیں کہ کہاں مل جائے۔ پہلے مجلسوں کی حالت یہ تھی کہ باوضو لوگ آتے تھے، اب آنکھ ملتے ہوئے اٹھے، انجینئر صاحب کے ہاں کی مجلس سے ناراض نہ ہو جائے، ایسا سنو ہم نہائیں گے نہیں، پہلے ان کے ہاں چلے جائیں۔ اچھا جانے کے بعد فرش ازا پہ بیٹھ گئے؟ نہیں، کلیکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، 5 بار ان کی آنکھ کے سامنے سے ایسے گزر رہے ہیں تاکہ وہ دیکھ لیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ اس کا مطلب آپ سیدہ کی مجلس میں نہیں آئے، یہ یاد رکھیے، آپ آئے ہیں تعلقات بنانے، تو اجر بھی اسی تعلقاتی سے مانگیے گا۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ دیکھیے مجلسوں میں ذرا دل سے آیا کریں، اگر آپ کی دشمنی بھی کسی سے ہے تو مجلس میں جائیے، کیونکہ مجلس کسی کے باپ کی نہیں ہے۔ کاش توجہ کیا ہوتا۔ بھئی یاد رکھیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے 3 دن تک اگر بندہ مومن سے بات نہ کرے ایمان جاتا ہے، لیکن اگر چوتھے دن ان دونوں میں سے کسی ایک نے مجلس رکھ لی اور آپ اس مجلس میں نہیں گئے تو اب آپ کی دشمنی بندوں کی سرحد کراس کر کے حسین کی سرحد میں آ گئی ہے۔ اور ڈریے اس دن سے کہ جب دشمنی حسین کے ساتھ ہو۔ حسین زمین پہ اپنے دشمن کو جگہ دیتا نہیں ہے،
آج توجہ کیا ہوتا بھائی، شہادت عظمیٰ نامی کتاب، جو اشارہ سمجھ لیتے ہیں ان کے لیے صرف اشارہ ہے، بڑا خوبصورت سا اشرا پڑھوں یا یہ جملہ سنا دوں؟ ابن زیاد نے، آیت اللہ ابو علی شاہ لکھتے ہیں شہادت عظمیٰ کے اندر کہ ابن زیاد نے عمر سعد کو خط لکھا کہ تب تک کربلا نہ چھوڑنا جب تک ہمارے مردے دفن نہ کر لینا۔ تو عمر سعد نے پلٹ کے جواب دیا، حسین کے مارے ہوئے بھی دفنائے جاتے ہیں۔ فیصلہ کل ہے یہ، فیصلہ کل ہے یہ، حسین کے مارے ہوئے بھی دفنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام کے قاتل کی دوہری سزا ہوتی ہے، پہلے اسے قتل کیا جائے گا پھر جلایا جائے گا۔ ہاں، اب اس سے زیادہ تشریح نہیں ہو سکتی۔ تو مجلسوں میں، اچھا ایک صاحب مجھے ملے، ابھی اسی محرم کا واقعہ ہے، میں نے کہا حضور کالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، آپ مجلس میں نہیں آئے؟ انہوں نے ہمیں بلایا ہی نہیں، بیٹے کا ولیمہ کر رہا ہے جو تمہیں بلائے گا؟ جس کی مجلس کی ہے وہ حسین ہے نا، تو تیرا کچھ نہیں لگتا؟ بولا کیجئے خدا کے لیے، تمہارا کچھ نہیں لگتا حسین؟ آپ متوجہ میری طرف رہیں، تمہارا کچھ نہیں لگتا حسین؟ عقیقہ ہے اس کے گھر جو تمہیں بلایا جائے گا۔ تم اتنے بڑے ہو گئے کہ حسین کی مجلس میں بلانے پہ جاؤ گے؟ نہیں، خدا کے لیے میری آواز پہنچ رہی ہے تو بولیے گا، تم اتنے بڑے کب سے ہو گئے کہ تمہیں حسین کی مجلس کے لیے بلایا جائے گا؟ خدا کی قسم، حسین نے حر کو بلایا نہیں تھا، حر آیا تھا۔ اتنی اوقات تمہاری بڑھ گئی ہے، 4-6 اچھے نوحے پڑھ لیے۔ ارے ہم تو دعوت پہ جاتے ہیں، کیسی دعوت؟ لفظ اچھی استعمال نہیں کر سکتے، محرم میں دعوت واوت نہیں ہوتی۔ 2-4 سلام اچھا پڑھ لیا، ہمیں بلایا جائے گا تو جائیں گے، نہیں خود سے چل کے آؤ۔ اس لیے کہ متوکل نے تمہارے امام علی نقی سے پوچھا تھا، آپ کے بابا نے فرمایا ما آدانا بیت فقد خرب وما علینا قلب فقد جرب۔ امام علی نے فرمایا جس گھر نے ہم سے دشمنی کی خراب ہوا۔ بھائی جونپور والوں سن لو، جس گھر نے ہم سے دشمنی کی خراب ہوا، اور جو بھی ہم پہ بھونکا خارش زدہ کتا ہو گیا۔ متوکل پوچھ رہا ہے، آپ کے دادا نے فرمایا تھا کہ جو بھی گھر ہم سے دشمنی کرے گا خراب ہو جائے گا۔ اور یہ بھی کمال ہے آپ کے گھرانے کا، عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جو بھی ہم پہ بھونکے گا خارش زدہ، کھجلیوں والا، نارمل نہیں کتا ہو جائے گا۔ مولا کہ یہ بات صحیح ہے؟ امام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا اگر یقین نہیں آتا تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اگر یقین نہیں آتا تو تجربہ کر کے دیکھ لے، میں نقی بعد میں ہوں، علی پہلے ہوں۔ آج توجہ کیا ہوتا، تو تمہاری اتنی حیثیت ہو گئی کہ تم بلانے پہ آؤ گے۔ دعوت نامہ نہیں آیا، یہ ولیمہ نہیں ہے جناب، کچھ چیزوں کو تبدیل کیجئے، یہ عقیقہ نہیں ہے۔ بے شک ولیمے میں بغیر بلائے نہ جاؤ، لیکن یہ حسین کی مجلس ہے، اس میں تو سر کے بلاؤ۔ آیت اللہ شاہرودی سے پوچھا گیا تھا، سرکار ہمارے علاقے میں بڑی مجلس ہوتی ہے، کیا کریں 2-4 چھوڑ دیں؟ تو انہوں نے کہا ایک مجلس سے دوسری مجلس کی طرف ایسے دوڑو جیسے حاجرہ صفا و مروہ کے بھی دوڑ رہی تھی۔ حاجرہ کس لیے دوڑ رہی تھی؟ پانی کے لیے نا۔ پانی کیوں چاہیے تھا؟ اسماعیل کی زندگی کے لیے۔ تو شاہرودی صاحب نے بتا دیا کہ مجلسوں میں زندگی بڑھتی ہے۔
لہذا دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہ دعوت نامے کا انتظار نہ کیا جائے بھائی، مجلس کسی کے باپ کی نہیں ہے، مجلس حسین کی، فرش عذاب بچھایا زینب نے، اگر تم نہیں آ رہے ہو تو شکایت تو زینب کو ہوگی نا، اور عورتیں بھی تہذیب و تمدن کے ساتھ عزاداری کریں، بالکل سلیقے کے ساتھ، عورت ہیں عورت رہیں، لفظوں پہ غور کیا ہوتا، مرد بننے کی کوشش نہ کریں، تمہارا کام میدان میں آنا نہیں، بچے پال کے میدان کے قابل بنا دینا ہے۔ ضرورت ایک الگ مرحلہ ہے، لیکن سلیقے کے ساتھ تمام چیزیں ہونی چاہیے، نوح خانی ہو تو سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ۔ تم جناب زینب کی سوگوار ہو، عزاداری کی رونق ہو تم، اس لیے کہ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں، شاید جونپور کو یاد رہ جائے، امام حسین نے اپنے صحابیوں کا امتحان لیا ہے، لیکن جناب زینب نے اپنی کنیزوں کا امتحان نہیں لیا، کیونکہ بی بی کو اپنی کنیزوں پہ بھروسہ تھا، تو بی بی کا بھروسہ ٹوٹنے نہ پائے۔ دست ادب، بس آپ کی آنکھیں بھیگ گئی، خدا مرحوم کے درجات کو بلند کرے۔ ہاں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جب میں نے ایک بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اسے تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ یتیمی کہتے کسے، خدا بھائی کو سلامت رکھے، اہل خانہ کو صبر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ اس بچے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یتیمی کسے کہتے ہیں، انتہائی چھوٹا بچہ ہے۔ اس یتیمی سے مجھے ایک جملہ یاد آیا، کیونکہ مسائب میں جناب عباس کے پڑھ دوں گا، لیکن یتیمی سے مجھے ایک جملہ یاد آیا۔ سکینہ اپنے بابا کی گود میں بیٹھی ہوئی رخسار پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، بابا بتائیے نا یتیم کسے کہتے ہیں؟ العظمت للہ، بابا بتائیے نا یتیم کسے کہتے ہیں؟ اے بابا جلدی بتائیں نا یتیم کسے کہتے ہیں؟ حسین نے پتہ نہیں جواب دیا کہ نہیں دیا، لیکن یتیمی کا پتہ سکینہ کو ایسے چلا کہ پہلے گود میں بیٹھ کے پوچھتی رہی بابا یتیم کسے کہتے ہیں، اور بعد میں شام میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی تھی، میرے اللہ جیسی یتیمہ میں ہوئی ہوں دنیا میں کوئی اور نہ ہو۔ اتنے تماچے پڑے کہ سکینہ کو پتہ چل گیا کہ یتیمہ کسے کہتے ہیں، اتنے تازیانے پڑے کہ سکینہ کو احساس ہو گیا کہ یتیمہ کسے کہتے ہیں، اتنی گھڑکیاں کھائی کہ سکینہ کو پتہ چل گیا کہ یتیمہ کسے کہتے ہیں۔ دعا کرتی رہی، میرے اللہ جیسی میں یتیمہ ہوئی ویسی یتیمہ کوئی نہ، خدا مرحوم کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کے اقبال کو بلند کرے۔ جناب عباس کے مسائل کے چند جملے مجھے پڑھنے ہیں، لیکن سن لیجئے گا کہ کیا ہے عباس، ایک الگ رخ سے سنا رہا ہوں۔ جہاں بھی میں نے یہ مسائل پڑھے، ایک گریہ ایک کوہرام تھا۔ عباس زینب کی ڈھارس کا نام ہے، زیادہ عمر نہیں تھی مرنے والے کی، تو طے کیا کہ جناب عباس کے مسائل پڑھیں۔ عباس زینب کی ڈھارس کا نام ہے، عباس حسین کی کمر کا نام ہے، عباس سکینہ کی آس کا نام ہے، عباس اگر نہ آئے تو بچے دم توڑ دیتے ہیں۔ جس زینب کی ڈھارس کا نام عباس ہے نا، اس کے بارے میں صرف 2 جملے سن لیں۔ 19 رمضان علی کے سر پہ تلوار لگی، زینب چیخ مار کے اٹھی۔ سن لیجئے گا، بالکل الگ رخ سے سنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 19 رمضان علی کے سر پہ تلوار لگی، زینب چیخ کے اٹھی، آواز دی عباس میرے بابا کے سر پہ تلوار لگ گئی،
روایات کے جملے ہیں کہ عباس تلوار نکالے ہوئے خیمے سے باہر گھر سے باہر نکلے. زینب نے تڑپ کے کہا عباس ابھی تلوار چلانے کا موقع نہیں, میرے زخمی بابا کو گھر لے آ. عباس کے بقیہ بھائی بھی گئے, علی کو مسجد سے اٹھا کے گھر لائے. عباس پائیتی بیٹھ گئے, آیت اللہ کریمی لکھتے ہیں پائیتی بیٹھ گئے اور سوال کیا بابا اپنے قاتل کے بارے میں بتا, میں بھی تو دیکھوں کہ میری آقا زادی کو کون رلاتا ہے. علی نے عباس کو بلایا, کلائی پکڑی, کا بیٹا ابھی نہیں, یہ لفظ یاد رکھیے گا ابھی نہیں. 21 رمضان علی کا جنازہ نکلا, عباس نے تلوار نکالی, حسن نے کہا بھیا ابھی نہیں. غازی کا علم اٹھاتے ہو, رخ سمجھنا مصائب کہ ابھی نہیں. 26 صفر کو امام حسن کو زہر دیا گیا, کلیجہ کٹ کٹ کے گر رہا تھا. عباس نے تلوار نکالی, حسن نے کہا بھیا ابھی نہیں. 28 صفر کو حسن کے جنازے پہ تیر برسایا گیا, عباس نے تلوار نکالی, حسین نے کہا بھیا ابھی نہیں. عزاداروں مصائب سن لینا, مولا کو دربار بلایا گیا, عباس نے تلوار نکالی, حسین نے کہا ابھی نہیں. سنتے رہیے گا. 28 رجب کو قافلہ چلا, عباس نے تلوار نکالی, حسین نے کہا ابھی نہیں. حج کو عمرے سے بدلا, عباس نے تلوار نکالی, حسین نے کہا ابھی نہیں. خدا کرے میں یہ مصائب میں پڑھ سکوں, ابھی نہیں. حر نے لجام فرس کو ہاتھ ڈالا, عباس نے تلوار نکالی, حسین نے کہا ابھی نہیں. تڑپ کے سنیے گا فقرے. 2 محرم کو اپنے ہاتھ سے فرات کنارے خیمہ نصب کیا, دشمنوں نے آ کے خیمہ اکھڑوایا, عباس نے تلوار نکالی, بس آخری جملہ آ گیا, حسین نے کہا ابھی نہیں. عباس نے تلوار گھٹنوں کے نیچے رکھی, کہا آقا پھر کب. کہا عباس روز عاشورہ کا انتظار کرو. انتظار کرتے کرتے روز عاشورہ آ گئے, روز عاشورہ آ گئی. عباس نے تلوار نیام میں رکھی, نیام کمر سے باندھا. باندھنے کے بعد آقا آج ہی کا وعدہ ہے نا؟ ہاں عباس آج ہی کا وعدہ. آقا میں جنگ کرنے جاؤں گا نا. اب حسین کچھ نہیں بول. آقا آپ نے کہا تھا نا روز عاشورہ. حسین چپ. سب سے زیادہ مرتبہ جنگ کی اجازت لینے کے لیے عباس آئے ہیں. بس جونپور والوں فقرہ سن لینا, جب آخری سے پہلی بار آئے نا تو حسین نے کلیجے سے لگایا اور لگا کے رو کے کہا کیا سارے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تمہارا حسین اس دشت بلا میں اکیلا رہ جائے گا. اے عباس تمہارا بھیا اکیلا نہیں رہ سکتا. بس فقرہ سنیے گا. جب عباس اس جگہ سے اپنے خیمے کی طرف لوٹے تو دیکھا کیا کہ جناب لبابہ خاتون سامان باندھے ہوئے بیٹھی ہوئی. لبابہ تم عباس کی بیوی ہو, اس حالت میں میری آقا زادی کو چھوڑ کے جانا چاہتی؟ تو لبابہ نے کہا رک کے بھی کیا کروں, مجھے نجف کا راستہ بتائیے میں چلی جاؤں. کہ لبابہ ایسے تو نہ چھوڑ کے جاؤ, زینب کو جنگلوں میں ایسے تو چھوڑ کے نہ جاؤ. کہ والی و وارث جاؤں نہ تو کیا کروں. صبح سے سکینہ سب کے خیمے میں 9 مرتبہ آئی ہے, میرے خیمے میں 36 بار آئی. بلند آواز سے گریہ کیجئے, اس لیے کہ پتہ نہیں کس کے پہلو میں مولا سجاد بیٹھ کے لہو رو رہے.
وارث، جب 37ویں مرتبہ میں نے سکینہ کے قدموں کی آہٹ کو سنا نا، میں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھنا شروع کیا۔ والی و وارث، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ عزادارو 2 یا 3 منٹ، والی و وارث، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ بزرگان جملہ سنیے گا لبابہ بی بی کا، میں نماز پڑھتی رہی، سکینہ کھڑی رہی۔ کہتی ہے کہ میں پیاسی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے تھکن آ گئی مجھ پہ، میں نے نماز تمام کی، قرآن کھول لیا، بس میری طرف دیکھیے گا۔ بی بی کہتی ہے میں نے کنکھیوں سے دیکھا تو دیکھا سکینہ کبھی ایک پیر اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا رکھ دیتی ہے۔ میں تڑپ گئی، میں نے بچی کو آغوش میں لیا، سکینہ نے پلٹ کے کہا چچی جان میں اتنی دیر کھڑی رہنے کی عادی نہیں ہوں۔ چچی چچا سے کہیے 2 قطرہ پانی لا دے ورنہ میرا اصغر مر جائے۔ العظمت للہ، یہ سبب تھا کہ حسین نے اجازت دی، ارے عباس میدان جنگ کو آئے۔ بس آخری فقرے، 1 منٹ سے زیادہ گفتگو نہیں کرنی۔ عباس میدان جنگ کو آئے، شانے کٹ گئے غازی کے، سن لیا آپ نے، میں نے پڑھ دیا، میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن پتہ تو اس حسین کو ہے نا جو شانہ اٹھاتے اٹھاتے ضعیف ہو گیا۔ فقرہ یہی ملتا ہے، شانے کٹ گئے۔ جب مشق چھت گئی نا، عباس نے اپنا سر گھوڑے کی گردن پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اشہل، مجھے اتنی دور لے چل کہ سکینہ کے آلتش کی آواز میرے کان میں نہ آئے۔ عزادارو اب حسین مظلوم کی مظلومیت سن لیجئے، اتنی دور لے چل کہ سکینہ کے آلتش کی آواز میرے کان میں نہ آئے۔ بس ادھر سے حسین کی آواز آئی، اشہل دور نہ لے جانا، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ العظمت للہ، بڑھتا ہوا گھوڑا رکا، ادھر سے حسین چلے، جس جملے پہ میں مصائب تمام کر دیتا ہوں وہ جملہ آ گیا، ادھر سے حسین چلے، حسین کے قدموں کی آہٹ کو سننا تھا کہ عباس نے زمین پہ سر رکھ کے کہا واہ غربتا، واہ غربتا، کلیجہ پیٹ لیا حسین نے، کہا بڑے بھائی کی موجودگی میں چھوٹا بھائی اپنے آپ کو غریب کہے، اے عباس کیوں غریب کہا؟ آخری فقرہ کہا کہ غریب نہ کہوں تو کیا کہوں، ارے پہلے جب آپ آتے تھے کھڑے ہو کے تعظیم کرتا تھا، آج نہ ہاتھ سلامت ہے نہ پیر باقی ہے، کیا کہا کہ اللہ اللہ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے سامان کو قبول فرما، ہمیں مزید اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، جو بیمار ہیں وقت بیمار کربلا شفاء کلی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کا قرض غیب سے ادا فرما۔ اے میرے اللہ جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے اسے جوار معصوم میں جگہ عنایت فرما، اس کی لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے میرے اللہ اسے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس کے اہل خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے بھائیوں کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ان کے بچوں کے اقبال کو بلند فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شہداء کا، صادقین کا، صالحین کا، فائزین کا، کروبین کا، نبیین کا، عز مومنین کا، یہاں جتنے عزادار بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک اپنی آنکھوں سے کربلا معلیٰ، نجف، اشرف، مشہد مقدس، جنت البقیع، سامرہ اور تمام اطباط عالیہ کی زیارت نہ کریں۔ اے میرے اللہ اگر اس شرف کے بعد موت آ بھی جائے تو میرے کان کو اس قابل بنا دینا کہ ہم اپنے امام کی آواز کو سن سکیں، ہماری زبان میں وہ صلاحیت پیدا کرنا کہ ہم اس آواز پہ لبیک کی آواز بلند کر سکیں۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا آپ سب کی طرف سے دعا مانگ رہا ہوں، مل کے آمین کہیے گا۔ جب اتنا کرم کرنا تو اتنا اور کرنا کہ جب ہم اپنے امام کی آواز کو سن کے لبیک کہتے ہوئے اٹھے تو اس حالت میں اٹھے کہ برہنہ تلوار ہمارے کاندھے پہ ہو اور ہماری نگاہیں ائمہ کے قاتلوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ اے میرے اللہ کروڑ دعا کی ایک دعا وارث سے ہم نے امام زمن کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سربلند۔
ملتمس ہوں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور تاج تاجور صاحب کی روح کو ابن تاثیر سے